اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ جشن رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آج 17واں روزہ اور 17واں روزہ 2 ہجری یاد دلاتا ہے ہمیں غزوہ بدر کی۔ شہر میں بھی ہم نے پروگرام پیش کیا، غزوہ بدر کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی، جہاں بات رکی تھی اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ بہت ساری گفتگو ہوئی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، جو اقبال نے فرمایا، تو اس کا پس منظر کیا ہے اور فضائے بدر پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس فضائے بدر کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے کام کرنے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آج بھی فرشتے نازل کر سکتا ہے، لیکن ایمانی جرت، ایمانی طاقت، مومنانہ فراست، یہ سب چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل فرماتا ہے کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قتل نہیں کر رہے تھے، یہ ہم قتل کر رہے تھے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ مٹھی جو آپ مٹی کی پھینک رہے تھے، یہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، یہ ہم پھینک رہے تھے۔ خواتین و حضرات، پہلا مارکا حق و باطل کے مابین، نور اور ظلمت کے مابین، اسلام اور کفر کے مابین صفے باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، خدا والے، محمد والے اور قرآن والے بھی تھے۔ ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں۔ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ یہ ہے بنیاد۔ خواتین و حضرات، کل بھی بات ہوئی اور ایک جو نقطہ نکل کر سامنے آیا تھا، کئی نکات سامنے آئے، اس میں ایک بہت بڑا نقطہ جو صبح سحر ٹرانسمیشنز میں آئی بات، کہ جب بھی حق و باطل کا معرکہ ہوا، کوئی ایک بھی جنگ ایسی نہیں جو مسلمانوں نے جیتی ہو اور اس میں مسلمانوں کے پاس وسائل کی زیادتی ہو، وسائل زیادہ ہوں یا افرادی قوت زیادہ ہو۔ مسلمانوں کی جو مادی وسائل، مسلمانوں کی طاقت، قوت، سامنے کی جو بات ہوتی ہے، اس میں محسوس یہ ہوا کہ کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں جس میں طاقت میں مسلمان زیادہ ہوں۔ وہ چیز کیا ہوتی ہے، وہ جذبہ کیا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطلوب ہے، اس پر تفصیلی بات ہوئی۔ خواتین و حضرات، صرف ایک اجمالی جائزہ جو ہم نے کل بھی لیا تھا صبح کی نشریات میں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا اس پر بات کریں کہ یہ جو بات آتی ہے اور اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق سے جو بات شروع ہوتی ہے، وہ رفتہ رفتہ کیسے آگے بڑھتی ہے اور توحید کو کیسے منوایا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، پہلی وحی نازل ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اگلی وحی نازل ہوتی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ آپ اٹھتے ہیں، تبلیغ کا اور دعوت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، کیا کچھ ہوتا ہے 13 برس کی زندگی میں، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ کتنے مظالم، کتنی دشواریاں، کتنی آزمائشیں، کتنی صعوبتیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ تزکیہ ہو رہا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پورے 13 برس میں کوئی بھی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جس میں قتال کا حکم دیا جا رہا ہو، سر جھکاؤ، مظالم برداشت کرو۔ جب ہجرت ہو رہی ہے تو وہی نازل ہو رہی ہے کہ کیا، بلکہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، اور وہ دعا قرآن کریم کا حصہ بنی ہوئی ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اور اقتدار کو مددگار بنا دیا گیا۔ کیسے بنایا گیا؟ پہنچ رہے ہیں مدینہ منورہ میں، ابھی داخل نہیں ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہی نازل ہو رہی ہے اور قتال کی اجازت دی جا رہی ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ تمہیں قتال کی اجازت ہے ان سے جنہوں نے تم پر ظلم کیا۔ مدینے تشریف لے آئے،
ابھی 2 ہجری شروع نہیں ہوا، معاملات شروع ہوئے کہ حفاظت کرو، مدینے کی حفاظت کرو۔ رباط کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، یہ رباط سے کیا مراد ہے یہ بھی ہم معلوم کریں گے اپنے عہد کے جید علماء سے۔ 8 سرایا اور غزوات ہوئے، ان پر گفتگو کریں گے۔ یہ 8 سرایا اور غزوات غزوہ بدر سے پہلے ہوئے، اور جو آخری غزوہ ہوا جسے ہم نخلا کہتے ہیں، آخری سرایا نخلا، عبداللہ بن جہش جاتے ہیں 12 افراد کے ساتھ، اور یہ وہ راستہ نہیں جس میں معیشت روکی جا رہی ہے، یہ شام کا راستہ نہیں تھا، یہ مکہ اور طائف کے درمیان کی ایک جگہ جسے نخلا کہتے ہیں، وہاں حضرت عبداللہ بن جہش 12 افراد کے ساتھ گئے ہیں۔ وہاں آپ نے ایک قافلے کو روکا، مارکا ہوا، حضرمی نامی ایک شخص قتل ہوا، اور 2 افراد گرفتار ہو کر آ گئے، مال غنیمت بھی آ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ آپ نے یہ فرمایا، میں نے تم سے کب کہا تھا کہ تم یہ قتل کر دو اور یہ مال غنیمت لے کر آؤ؟ آپ نے مال غنیمت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ خواتین حضرات، جب یہ بات پہنچی حضرمی کے قتل کی، بنیاد بنی، بظاہر یہ بات بنی جو غزوہ بدر کی، درمیان میں بہت ساری باتیں ہوئیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ گفتگو میں لائیں گے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ قریش کا لشکر 1000 افراد کا وہ روانہ ہوا، اور یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ گفتگو کیا کی وہ بھی ہم جانیں گے اپنے علماء سے۔ خواتین و حضرات، ہم یہ بھی جانیں گے کہ صحابہ نے گفتگو میں کیا کس چیز کا اقرار کیا۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی طرح نہیں ہیں، ان ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب وہ جا کر لڑے۔ ہماری جانیں آپ پر قربان ہے، اگر آپ حکم دیں کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ خواتین و حضرات، تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آج کا دن بہت اہم دن ہے، پہلی فاتحانہ پیش قدمی ہو رہی ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالی فتح دے رہا ہے۔ 14 صحابہ شہید ہوئے، جس میں سے 6 مہاجر اور 8 انصار۔ خواتین و حضرات، ان 14 صحابہ کے لہو پر پورے اسلام کی بنیاد تعمیر ہوئی۔ ہم ان کی قربانیوں کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ بدری صحابہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا جاتا ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ دعا مانگتے ہوئے ان بدری صحابہ کا واسطہ دیں تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی دعا قبول کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اللہ اکبر۔ تفصیل سے گفتگو ہوگی، بہت سارے موضوعات ہیں۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، ممتاز عالم دین، تشریف لائے ہیں لاہور سے، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، صاحب نگاہ، کئی کتابوں کے مصنف، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ارشد لودھی صاحب۔ نعت پڑھنے کا آپ کا اپنا ایک خاص انداز، اور آپ ان کی نعتیں آج سنیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ارشد لودھی کو اللہ تعالیٰ نے کس محبت کے ساتھ نعت پڑھنے کا ہنر دیا ہے۔ قاری قرآن محترم محمد اکبر مالکی صاحب، جو آج سورہ انفال جو کہ قرآن کریم کا 8واں سورہ ہے اس کی 17ویں آیت وہ تلاوت کریں گے، اور محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں صاحب نگاہ، ایک دنیا آپ نے دیکھی ہے قرآن کریم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ چاروں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا میں اس وقت جا رہا ہوں بریک کی طرف، واپس آئیں گے تلاوت قرآن کریم سے پروگرام کا آغاز ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ الحمدللہ پاکستان میں 17واں روزہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آج 17 رمضان، اور 17 رمضان منسوب ہے ایک بہت اہم واقعے سے، تاریخ اسلامی کا انتہائی اہم واقعہ غزوہ بدر۔ اس حوالے سے ہمارا یہ خصوصی پروگرام آغاز ہوتا ہے تلاوت قرآن کریم سے، سورہ انفال آیت نمبر 17۔ قاری اکبر مالکی صاحب سے گزارش ہے تلاوت سے پروگرام آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. ما شاء الله ما شاء الله. إن الله سميع عليم. ما شاء الله ما شاء الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ما شاء الله ما شاء الله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ما شاء الله ما شاء الله. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاک اللہ قاری صاحب. خواتین و حضرات، قاری صاحب نے قرآن کریم کی آیت نمبر 17 سورہ انفال جو کہ 8واں سورہ ہے اس کی 17ویں آیت تلاوت فرمائی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. پس
حقیقت یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم ارشد لودھی صاحب۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی۔ صدا کرنا میرے بس میں تھا، میں نے تو صدا کر دی۔ وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ کہاں جبریل نے سدرا تلک میں رسائی ہے، کہاں جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے اور گفتگو جہاں صبح رکی تھی سحر ٹرانسمیشنز میں وہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ صبح جہاں گفتگو رکی تھی ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، ہم وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔
غزوہ بدر کے حوالے سے ہم نے بات کی، پورا پس منظر آپ نے بیان فرمایا. پھر ہم پہنچے تھے وہاں تک کہ بدر سے قبل 8 غزوات اور سرایا ہوئے، 4 سرایا اور 4 غزوات. سرایا غزوات میں کیا فرق ہوتا ہے وہ بھی بتا چکے ہیں آپ. اب یہ جو آخری ہوا سرایا نخلا، ہم وہاں پہنچے تھے جس میں حضرمی کا قتل ہوتا ہے، جو وجہ بنتا ہے خون بہا کی اور لڑائی کی، بدلہ لینا ہے، اور پھر بدر کی طرف بات جاتی ہے. ارشاد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیق صاحب، قبل اس کے کہ غزوہ بدر پر ہم بات کا آغاز کریں، میری توجہ ایک دوست نے فون کر کے دلائی کہ 17 رمضان المبارک جو ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وفات بھی ہے. لہذا ہم اس بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بات کرنی چاہیے. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، چونکہ عام طور پر ہم 17 رمضان المبارک کو یوم بدر کے حوالے سے جانتے ہیں اور یہ بالکل پس منظر میں چلی جاتی ہے بات، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین بھی ہیں اور امت کی محسنہ بھی ہیں، اور 17 رمضان المبارک 58 ہجری ان کا یوم وفات ہے. تو ہمیں اس موقع پر ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اور امہات المومنین میں سے سب سے زیادہ جو روایات مروی ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں. 2000 سے زائد کو تقریباً 2210 ہیں غالباً ان کی مرویات کی تعداد. تو بہرحال یہ امت کی محسنہ ہیں، عالمہ تھیں، اور ہمیں ان کو مومنین کی باقی جو امہات المومنین کے یوم وفات اور یوم پیدائش ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں غزوہ بدر کی. تو غزوہ بدر کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ حالت جنگ میں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو اقدامات کیے تھے وہ سارے کے سارے اگرچہ دفاعی اقدامات تھے اور اپنا دفاع مضبوط کرنے کے لیے تھے، لیکن وہ ایسے نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لیتے اور وہاں بیٹھ کے انتظار کرتے کہ دشمن کب آتا ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سکیم بنائی کہ پوری ویجیلنس ٹیم بنا لی اور ایسی مہمات روانہ فرمائیں. اور 4 مہمات تو وہ ہیں جن کو ہم سرایا یعنی سریہ کہتے ہیں، جس میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر لوگوں کو بھیجا، اور 4 میں خود بنفس نفیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یعنی غزوہ بدر سے پہلے 4 غزوات آپ کہہ لیں کہ ایسے ہو چکے تھے، ایسی مہمات ہو چکی تھی جس میں کچھ تو خون نہیں ہوا تھا، کچھ تو خون نہیں ہوا اور کوئی ایسا آمنا سامنا ہونے کی نوبت نہیں آئی. اس میں غزوہ سنوان جو ہے، غزوہ صفوان جس کو غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں، کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے تھے. وجہ اس کی یہ تھی کہ قرز بن جابر فہری جو تھا اس نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیچھا کرتے ہوئے 70 صحابہ کرام کے ساتھ بدر تک اس کے پیچھے گئے تھے، وہ نکل گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ پوری جو سکیم نہ بنائی ہوتی تو وہ لوگ تو جنگ مسلط کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر لمحہ تیار تھے اور کر رہے تھے. وہ کیونکہ انہیں بدلے لینے تھے اور وہ کر رہے تھے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری سریہ جس کی بات آپ نے کی کہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ 12 افراد کا ایک مہم تھی، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشن نہیں بتایا. آپ نے فرمایا کہ ایک تمہارے پاس خط ہے، ایک خط دیا اور فرمایا یہ 2 دن بعد جا کے کھولنا ہے. سفر جاری رکھو اور 2 دن بعد یہ کھولنا ہے، پھر اس کے اندر ہدایات ہوں گی، اس کے مطابق عمل کرنا. 2 دن بعد جب انہوں نے کھولا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ طائف سے ایک قافلہ جا رہا ہے مکہ کی طرف، تو اس قافلے کو جا کے نگاہ رکھو اور اس کو روکو اور اس کی سرگرمیوں کا جائزہ لو. اب حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب وہ سفر لمبا تھا. اب یہ دیکھیں کہ مدینہ منورہ جو ہے یہ شمال میں ہے مکہ مکرمہ سے، یعنی مدینہ منورہ سے بالکل جنوب میں مکہ مکرمہ ہے، اور مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف طائف ہے. تو طائف اور مکہ کے درمیانی رستے کو جا کے اب دیکھیں اتنی لمبی مہم تھی کہ 300 میل کا فاصلہ، تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچنا تھا. تو اس پر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جس نے جانا ہے جائے اور جو واپس جانا چاہتا ہے بے شک واپس چلا جائے. لیکن سب لوگ گئے، حالانکہ ان کے پاس اونٹ بھی 6 تھے، کہتے ہیں باری باری، یعنی 12 لوگ تھے اور باری باری سوار ہوتے تھے. بہرحال یہ وہاں پہنچے اور وہ جو قافلہ انہوں نے دیکھا اس کے اوپر ان کے پاس مال تھا اور وہ جا رہے تھے مکہ کی طرف. اب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم نہیں دیا تھا کہ ان کو قتل کرنا ہے یا پکڑنا ہے یا کچھ کرنا ہے، لیکن ہوا یہ کہ بالکل جو رجب کا مہینہ شروع ہونے والا تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم 1 دن کے لیے رک جاتے ہیں نا تو یہ لوگ، اچھا رجب کا مہینہ تھا یعنی
شہر حرام تھا اور اگر یہ ایک دن ہوتا رہ گیا تھا شہر حرام ختم ہونے میں، اور اگر یہ ایک دن رک جاتے تو وہ حدود حرم میں داخل ہو جاتے. اب شہر حرام میں بھی قتل جائز نہیں تھا اور حدود حرم میں بھی قتل جائز نہیں تھا، لہٰذا یہ سوچتے رہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر ہم ابھی کرتے ہیں، حرمت والا مہینہ ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، تو حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے. تو بہرحال انہوں نے بالآخر حملہ کر دیا اور اس میں وہ عمر بن حضرمی وہ قتل ہو گیا، اور جو باقی 4 لوگوں میں سے ایک شخص بھاگ گیا اور 2 لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے. اور ان کو عبداللہ بن مغیرہ کے بیٹے تھے عثمان اور نوفل بھاگ گیا اور عثمان ہو گیا، اور ایک حکیم بن کیسان ان کا تھا غلام. ان دونوں کو گرفتار کر کے مال غنیمت لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور مال غنیمت بھی قبول نہیں کیا. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں یہ کہا ہی نہیں تھا کہ یہ کرنا. لیکن اس پر قرآن نے اس کو اتھینٹیفائی کیا ہے، قرآن نے جسٹیفیکیشن دی ہے اس میں کہ اصل بات یہ ہے کہ وہی حدود حرم ہیں اور وہی حرمتیں ہیں، اور انہی حرمتوں کو پامال کر کے اہل مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا ہے. وہی حدود حرم تھی جس میں دار الندوہ کے اندر میٹنگز ہو رہی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. تو جن لوگوں نے وہاں سے نکالا ہے والفتنۃ اکبر من القتل واخراج اہلہ من المسجد الحرام اکبر، کہ جن کو نکالا ہے وہاں سے یہ تو بڑا فتنہ تھا، یہ بڑا گناہ تھا. تو اگر یہ ہو گیا ہے جو کہ اگر انہوں نے غلطی سے کیا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، تو یہ ایسی بڑا گناہ بھی نہیں کیا. حضرمی کے قتل کی اطلاع پہنچتی ہے مکہ مکرمہ میں، اور وہاں پر قریش جمع ہوتے ہیں اور ایک پلان ترتیب پاتا ہے جو بدر کی طرف بات جاتی ہے. درمیان میں کچھ افراد اور بھی آئے جنہوں نے کہا کہ نہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں اور معاملہ آگے نہیں بڑھتا، لیکن ابو جہل نہیں مانا. خواتین و حضرات اسی بات کو لے کر آگے چلیں گے، لیکن ایک کال کم از کم لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا مسز صوفی محمد راولپنڈی سے فرمائیے. اور بیٹا بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ رب کی مدد اور فضائے بدر کی جو حکمتیں ہیں اسی میں بقائے امت پنہا ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں کہ دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا سمیٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، صرف بنی نو انسان کی بھلائی، صرف بنی نو انسان کی بھلائی، صرف بنی نو انسان کی بھلائی. بیٹا ہمارا رب تو سچا ہے، ہمارا رسول بھی سچا ہے، رب کا ہر وعدہ بھی سچا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی سچا اور سچا ہے. تو پھر کھوٹ کہاں ہے ہماری نیتوں میں؟ کیا ہم اپنی چرب زبانی سے انسانوں کو تو گمراہ اور بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے رب کو بھی مینیپولیٹ کر سکتے ہیں جو اندر اور باہر کو جانتا ہے؟ بہت اچھے. آپ یہ بلکہ سوال کیا کمنٹس ہیں آپ کے بہت اچھے ہیں کہ ہم سے غلطیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو دھوکہ دے رہے ہوں. قول اور فعل دونوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے گفتار کردار قول اور فعل دونوں میں ہم آہنگی ہمارا رب چاہتا ہے، ہمارا قرآن چاہتا ہے. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف، اور جہاں بات کٹی ہے وہیں سے بات آگے بڑھے گی. مفتی ارشاد صاحب اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. غزوہ بدر ہمارا موضوع. ویلکم بیک خواتین و حضرات. جشن رمضان ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید. مفتی ارشاد صاحب جہاں بات رکی ہے ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ تمام سرایا اور غزوات مکمل ہو گئے، لیکن اس کے باوجود قریش جو بدلہ لینا چاہتے تھے تیاریاں مکمل کی انہوں نے. عبداللہ بن ابی کا واقعہ وہ بھی ہم صبح کی نشریات میں اس پہ گفتگو کر چکے ہیں. اب جب یہ سازشیں عروج پانے لگیں اور محسوس یہ ہوا کہ نہیں اب یہ لڑائی کے بغیر مانیں گے نہیں یہ بات، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ایک گفتگو کی. بڑی اہم گفتگو ہے جس میں انصار اور مہاجر دونوں موجود ہیں، جس میں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے کچھ جملے، ان کا کچھ انداز اور ان کی فریفتگی اور دین کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی آرزو تمنا. محسوس یہ ہوتا ہے کہ شہادت کی آرزو ہمیشہ دل میں رکھنی چاہیے، خواہ شہادت کا موقع ملے یا نہ ملے. میرا اشارہ اس جانب ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے. آپ کو روکا گیا کیونکہ اہلیہ بیمار ہیں. لیکن اے عثمان تم اجر میں بھی شریک ہو اور مال غنیمت میں بھی شریک ہو.
فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو صحابہ کے سے مکالمہ ہوا وہ کیا مکالمہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم. دیکھیے جو ساری مہمات چلتی رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی طرف ادراک ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ اب چاہتا ہے کہ کوئی یوم الفرقان آئے. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اس بات کا اس طرح سے اظہار نہیں فرمایا، بلکہ اس طرح کی مہمات بھیجتے رہے کہ چونکہ وہ ہماری چراگاہوں پہ حملے کرتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، تو نتیجہ یہ کہ پھر ہمیں بھی حق پہنچتا ہے. تو ان کا ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا، حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں جا رہا تھا. تو پھر صحابہ کرام کو یہ بات رکھی گئی کہ بھئی اس تجارتی قافلے کو ہمیں اس کا نشانہ بنا کے اس کو جا کر روکنا چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو کچھ اور رخ دینا چاہتا ہے، جو قرآن کریم میں بھی ہے کہ تودون ان غیر ذات الشوکۃ تکون لکم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیٹھ کر باتیں فرمائی اور کچھ اس طرح کی بات کی کہ بھئی اگر معاملہ دوسری طرف کو جاتا ہے تو کیا ہوگا. تو صحابہ کرام نے بڑی عجیب و غریب باتیں فرمائی اور انصار نے اشارہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محسوس کیا تو ایک نے کیا کہ ہم آپ کو اس طرح سے نہیں چھوڑ دیں گے کہ کہہ دیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا. ہم یہ نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ اپنی جان مال سب کچھ لگا دیں گے. اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں کہیں تک بھی جانا پڑے، یعنی کہ آپ یوں کہیں کہ یہ کہیں آپ کے ساتھ لڑتے لڑتے تاحد نگاہ بھی جانا پڑ جائے گا، ہمیں گھر چھوڑ کے میلوں میل جانا پڑ جائے گا، ہم اس چیز سے نہیں گھبرائیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یعنی یہ موقع اس لحاظ سے بڑا عجیب و غریب ہے کہ اگر ہم جو فضائل اہل بدر سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کریم میں ان کلمات کے ساتھ نہیں ذکر کیا، لیکن اس کا دوسرا مخالف واقعہ اذهب انت وربک فقاتلا تو ذکر ہے کہ جب ایک نبی اپنے مصاحبین سے بات کر رہے ہیں تو ان کے مصاحبین یہ جواب دے رہے ہیں. ان کے مقابلے میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصاحبین سے بات کر رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ایک کہتے ہیں ہم آپ کو کچھ نہیں چھوڑیں گے، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں پہ بھی جانا پڑ جائے آپ کے ساتھ ہم جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کے تو ابرو چشم کے ویسے ہی منتظر رہتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے انہوں نے یہ رغبت محسوس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے غالباً کہ کوئی معاملہ اب آگے کی طرف جائے گا، حق و باطل کا کوئی مارکا برپا ہونے والا ہے، تو پھر ان حضرات نے اپنی جان مال اپنی ہر چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دہانی کرا دی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شریک ہوں گے. چنانچہ اس کا نتیجہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہدائے بدر میں تعداد زیادہ رکھی انصار کی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان قربان کرنے کے جب کلمات کہے، وعدے کیے، تو اللہ تعالیٰ نے عددی برتری شہداء میں بہرحال ان کو رکھی. 14 شہداء کی تعداد ہے کل، 6 مہاجر 8 انصار. تو یہ جب بات ہو گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قافلہ لے کر نکلتے ہیں اور پھر آگے جاتے ہیں اور پھر بدر تک پہنچتے ہیں. تو اس دوران تو جو اہم ترین بات اس میں کیا ہے کہ جو قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تمہارا ارادہ تھا کہ تمہیں لڑائی جھگڑے کے بغیر تمہیں ایک قافلہ مل جائے جس میں ساز و سامان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کرے، حق ظاہر کر دے اپنے کلمات کے ذریعے. چنانچہ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اس دن کو بڑے عجیب انداز میں وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان کے لفظ سے کہا گیا ہے کہ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا. اور چنانچہ جب حالات پڑے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 قیدی گرفتار ہوئے تو ان سے جب دریافت کیا کہ کون کون آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے باہر نکل کے کہا کہ مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے پھینک دیے ہیں. اور پھر وہ فرشتوں کی امداد آئی. تو یہ ایک انتہائی عجیب و غریب جنگ تھی. اور آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یشاقق اللہ و رسولہ، یعنی کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے والے اور اللہ اور اس کے نبی مد مقابل تھے. تو اس وجہ سے یہ کائنات کی عجیب و غریب جنگ ہے، اور اسی وجہ سے اس میں شریک ہونے والوں کے بڑے بڑے فضائل ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جھانک کر یہ فرما دیا کہ تم جو چاہے کرو، میں نے تمہاری بخشش کر دی. تو اتنا بڑا ہے. چنانچہ صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بدری صحابہ کو ہمیشہ فضیلت دیا کرتے تھے. تو یہ ایک خدا نہ خواستہ کوئی جو بعض دفعہ تاثر دیا جاتا ہے کیونکہ مال و دولت کی اس کی لڑائی نہیں تھی، یہ کوئی عددی برتری ثابت کرنے کی لڑائی نہیں تھی، یہ تو حق اور باطل کا ایک وہ معرکہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی سنت رکھی تھی. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں
میں پہلی مرتبہ یہ مارکہ ہونے جا رہا تھا، اور وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر کے عدو اللہ اعداء اللہ بن گئے تھے، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کے وعید کے تحت آ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر نکالا، جن کی قیادت کی ابو جہل نے، اور اس کے اندر جتنے بھی لوگ شریک ہوئے، بڑے بڑے لوگ سب مرے، پھر جہنم رسید ہوئے، ان کی لاشیں جب کنویں میں ڈالے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ پورا سچا پایا؟ کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جو کچھ بھی تمہیں کہا کرتا تھا میں یہ 13 سالوں میں جو کچھ کیا گیا سچ پتہ چل گیا تمہیں آج؟ تو یہ کفار کی لاشیں آپ ڈلوا رہے ہیں کنویں کے اندر اور یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آج تمہیں یہ حقیقت واضح ہو گئی۔ اس سے پہلے مفتی صاحب آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آپ فرما رہے ہیں، جب بدر کے میدان میں آپ تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہاں یہ قتل ہوگا، یہاں یہ قتل ہوگا، یہ دشمن دین قتل ہوگا، یہاں یہ قتل ہوگا۔ اور آپ اس میں ایک اندازہ لگائیں، جب آپ اس بدر کو پڑھتے ہیں تو آپ ایمان کی کیفیت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف فرما رہے ہیں یہ یہاں قتل ہوگا، اور ایک طرف ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ اللہ اگر یہ جماعت آج نہ رہی تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ پھر اس رات کو جو دعائیں ہوئیں عریش میں، اس پہ بھی ہم بات کروائیں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، اب بدر کا میدان، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ منتخب فرماتے ہیں، تو حضرت خباب یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جگہ آپ نے پسند فرمائی ہے جنگ کے لیے، یہ وہی ہے یا آپ کا خیال ہے؟ تو سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں یہ وہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا خیال یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس جگہ کو ہم منتخب نہ کریں بلکہ اس جگہ پہ کھڑے ہوں جو چشمے سے قریب ہو، اور باقی کنووں کو ہم ختم کر دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کے مشورے کو مانا۔ اسی بات کو بڑھائیے آپ۔ دیکھیں یہ ساری کی ساری جنگی حکمت عملی ہوتی ہے، اور جنگی حکمت عملی میں کمانڈر کے لیے یہ ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام کمانڈر نہیں ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ وحی بھی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب سچویشنل ڈیسیژنز ہوتے ہیں تو اس میں جو سپاہی ہوتے ہیں ان کی وزڈم کو بھی کس قدر اہمیت دی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے اس طرف نشاندہی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہی گفتگو رہے گی جاری۔ ہم جو نقطہ اس میں سے نکالیں گے وہ نکالیں گے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت سب کے لیے روشن مثال ہے قیامت تک کے لیے۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ حکمت عملی اور ایک ویژن، جو ویژن ہوتا ہے، اور وہ ویژن کون سا؟ جو ایک کمانڈر کا، جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا کمانڈر، تو ہمارے جو مسلمان ریاستوں کے جنرلز ہیں، جو ہماری عسکری قیادتیں ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے سے کیا سیکھ رہی ہیں، کیا سمجھ رہی ہیں، یہ ہم جانیں گے آپ سے۔ لیکن خواتین حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے ہیڈ لائنز کی جانب، واپس آئیں گے جہاں بات کٹ رہی ہے وہیں سے بات شروع ہوگی۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان افطار ٹرانسمیشنز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج 17واں روزہ غزوہ بدر کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، محترم اکبر مالکی صاحب اور محترم ارشد لودھی صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو صبح بھی ہوئی، گفتگو مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ غزوہ بدر یہ اقدامی جہاد تھا یا دفاعی جہاد؟ یہ بھی ہم رکھیں گے اپنے علماء کی خدمت میں، لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ شہادت کی تمنا دل میں رکھنا ایمان کی علامت ہے، اور اس خواہش کا اظہار وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا۔ آپ نے بھی شہادت کی خواہش کا اظہار کیا۔ خواتین و حضرات، آج یہ غزوہ بدر مسلمانوں سے کیا تقاضا کر رہا ہے، امت مسلمہ سے کس بات کا متقاضی ہے، اور کیا ہم جانتے بوجھتے کسی جذبے کو دبانے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ کیا ہماری مائیں اپنے بچوں میں جذبہ شہادت کو اجاگر کرنے کے لیے وہ لوریاں دے رہی ہیں کہ جو لوریاں ہماری مائیں اور ہمارے اجداد، ہمارے بزرگ دیا کرتے تھے؟ خواتین و حضرات، کیا ہمارے تعلیمی اداروں میں ہم اپنے بچوں کو شہادت کا سبق پڑھا رہے ہیں؟ دین کا تقاضا کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے ہمارے اندر
یہ جذبہ جہاد کے تعلق سے فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت تک معطل نہیں ہوگا. وَإِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. صبح بات ہوئی اس موضوع پر تفصیل سے بات فرمائی. پھر اسی آیت میں ایک لفظ رباط آتا ہے. رباط کے معنی کیا ہے وہ بھی ہم جانیں گے کہ جس علاقے میں مسلمان رہتے ہیں اس علاقے کی حفاظت کی جائے، اور یہ فرض کفایہ ہے، یہ بھی ہم جانیں گے اپنے علماء سے. اور یہ بھی کہ اپنے اسلحے کو اس لیے تیار رکھو کہ دشمن پر تمہاری ہیبت ہو. خواتین و حضرات، باتیں ہوں گی، بہت سارے موضوع نکلیں گے. روزانہ ہم صبح سحر میں ایک سوال رکھتے ہیں کوئز کے حوالے سے، اور افطار میں قرآن دازی ہوتی ہے. آج صبح ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ غزوہ بدر کون سے اسلامی مہینے میں ہوئی تھی؟ درست جواب رمضان کا مہینہ، 17 رمضان 2 ہجری. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ ہم قرآن دازی کرواتے ہیں، اور قرآن دازی کے نتیجے میں کچھ افراد کی خدمت میں کیوں موبائل ہم پیش کرتے ہیں. تو پہلے ہمارے مہمان محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیں کہ آج کے ونر کون ہیں، یعنی پہلے ونر. یہ ہے محمد نعمان تسنیم، علامہ اقبال ٹاؤن، لاہور. اچھا، آپ کے شہر سے. تو اپنے شہر کی پرچی آپ نے خود نکال لی؟ ہاں، ڈھونڈ کے نکالی میں نے. ڈھونڈ کے نکالی. مفتی ارشاد صاحب ایک پرچی آپ نکال لیجیے. یہ محمد ارشد ایڈوکیٹ اسلام آباد. محمد ارشد ایڈوکیٹ اسلام آباد. یہ دیکھیے، یہ ہیں رہنے والے کراچی کے، لیکن ان کا خیال اسلام آباد کا خیال زیادہ رکھتے ہیں. کیپٹل ہے نا ملک کا، اس کا خیال. آپ دونوں کی خدمت میں کیوں موبائل کی جانب سے کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلسلے میں کیوں موبائل ہم روانہ کر رہے ہیں آپ کے ایڈریسز پر. اور خواتین و حضرات، یہ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. میں گزارش کروں گا محترم ارشد لودھی صاحب سے، لیکن اس سے قبل ایک نعتیہ شعر جو مجھے بے پناہ پسند ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کے وہم و خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. اللہ اکبر. ارشد لودھی صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے. تیری رحمتوں کا دریا، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. تیری رحمتوں کا دریا میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا. میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا. تیرے نام کی بدولت آقا، تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے.
تیری رحمتوں کا دریا سرے عام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، سبحان راہ اللہ، عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، عشق واہ 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 واہ، مصطفیٰ پہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو غلام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا میرے دامنے گدائی میں بھی ایک مصطفیٰ کی، میرے دامنے گدائی میں بھی ایک مصطفیٰ کی، اس بھیک پر تو قاسم، اس بھیک پر تو قاسم میرا کام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرے عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ ارشد لودھی صاحب، واہ 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 واہ۔ خواتین حضرات، بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، ڈاکٹر حماد صاحب کی خدمت میں سوال رکھیں گے کہ جو وار اسٹڈیز ہیں اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جنگی مہارت اور جنگی حکمت عملی، کیا اس سے بھی استنباط کیا جا رہا ہے، کیا اس سے بھی استفادہ کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قرآن کریم نے بتا دیا ہمیں۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، وار اسٹڈیز ایک باقاعدہ ایک علم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے سے کیا ہمارے متعلق لوگ استنباط کر رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، استفادہ مل رہا ہے؟ ارشاد۔ جہاں تک عملی صورتحال ہے، میرا خیال ہے سب کے سامنے ہے، ہم نے صبح بھی بات کی تھی، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پالیسیوں سے نکل گئے ہیں۔ ہماری اگر پالیسیوں میں اللہ ہمیں یاد رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد رہیں، تو ہماری پالیسیاں یہ نہ ہوں، خارجہ پالیسی ہو، داخلہ پالیسی ہو، جنگی پالیسی ہو، امن کی پالیسی ہو، ہم اس بنیاد پر کب بناتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ ہم تو بناتے ہیں اپنی سچویشن دیکھ کے، اپنی سیانت، اپنی خوبی اور اپنا علم جو ہے وہ اس کے اندر انکارپوریٹ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی بنیاد پہ جو بنائیں گے، اور وہ علم جو ہم نے مغرب سے لیا اب میں عرض کروں کہ جہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وار اسٹریٹجی کی بات ہے، اس کا ایک تھیوریٹیکل پہلو ہے اور ایک پریکٹیکل پہلو۔ جہاں تک اس کے نظری پہلو کی بات کریں گے تو قرآن واضح طور پر کہتا ہے 3 اس کے مقامات ہیں، لمبی بات ہے لیکن مختصر بات اگر کریں تو 3 مقامات ہیں۔ ایک تو وہ آیت جو آپ نے شروع میں پڑھی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہیں پہ بھی ظلم ہو تو ان ظالموں کے خلاف آپ اٹھ کے لڑیں، اس کی اجازت ہے، جیسے کہ غازہ میں ہو رہا ہے۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات کہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو۔
تیسری بات یہ ہے کہ نہ تو تمہارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، نہ ہی تمہارے ساتھ کوئی لڑ رہا ہے، لیکن تمہاری قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْوِلْدَانِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ قریبی بستی کے لوگ جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور وہ بار بار دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ظالموں نے حملہ کر دیا ہے اور اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، بالکل ایسے جو غزہ میں ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اب بھی جہاد فرض نہیں ہوا، اب بھی قتال فرض نہیں ہوا۔ تو یہ 3 سچویشنز ہیں فرضیت کی، کوئی حملہ کرے تو لڑنا ہے، کوئی اگر ظلم کرے تو لڑنا ہے، یا قریبی بستی پر ظلم ہو تو بھی لڑنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا۔ ٹھیک، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے ایک لفظ شروع میں بھی ایک عرض کیا تھا رباط کا، یہ 3 سچویشنز نہیں ہیں، پھر بھی آپ اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں ویجیلنس کو آن رکھیں گے، جو کہ فرض کفایہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں اسلام کی پالیسی ہے امن، ٹھیک، اور امن کو ہی قائم رکھنا اور قائم کرنا یہ پالیسی ہے۔ اور جب کوئی فیکٹر انٹرنل ہو چاہے ایکسٹرنل ہو معاشرے کے امن کو تباہ کرنے کے لیے میدان عمل میں آتا ہے تو اسلام کا ادارہ جہاد حرکت میں آتا ہے۔ ٹھیک، اور جس وقت امن کو قائم رکھنا ہے اس وقت بھی غافل نہیں رہنا، وہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جو بات ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں، یہ امن کی حالت کے احکام ہیں۔ ٹھیک، یعنی حالت امن میں اپنی جو سرحدوں کی حفاظت ہے اور اپنا جو دفاع ہے وہ پورا مضبوط بنا کے رکھنا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ تمہارے دشمن، اللہ کے دشمن، وہ سارے دبک کے بیٹھ جائیں کہ ان کی تو تیاری پوری ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ یہ حالت امن، یہ حالت امن ہے، یہ حالت جنگ اسلحہ جمع کرنا ہے، یہ حالت جنگ کی بات نہیں ہے جی، یہ حالت امن کی بات ہے، یہ حالت امن میں یہ کرنا ہے۔ اور جس وقت امن کی صورتحال میں آپ نے دفاع پورا اپنا رکھنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایسے دشمن بھی تمہارے ہیں کہ جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تو یہ ایسے سارے دشمن جو ہے اپنی اپنی جگہ دبک کے بیٹھے رہیں تاکہ معاشرے کا امن تباہ نہ کریں۔ لیکن جب کوئی شروع کر دیتا ہے بد امنی کی صورتحال، جیسے اندر سے کوئی اٹھے یا باہر سے کوئی اٹھے، جب بد امنی کی صورتحال آ جاتی ہے تو سوائے لڑنے کے اور کوئی چارہ ہوتا ہی نہیں، اس وقت تو صرف قتال کرنا ہے۔ اور اس میں عرض کروں امن کی پالیسی کیسے چینج ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی فرمایا کہ جب لڑائی شروع ہو گئی تو اب لڑائی میں حرمتوں کا خیال کرنا ہے۔ اب عمومی احکام تو یہ ہیں کہ بچوں کی حرمت ہے، عورتوں کی حرمت ہے، درختوں کی حرمت ہے، فلاں کرنا ہے، یہ پورے جہاد کے آداب۔ لیکن فرمایا یہ بھی عدلے بدلے میں ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمتوں کا بھی عدلہ بدلہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ حرمتوں کا خیال کریں دوسرا نہ کرے۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اگر تم پر کوئی زیادتی کر رہا ہے، تمہارے بچوں کو شہید کر رہا ہے، تمہاری عورتوں کو شہید کر رہا ہے، تمہاری حرمتیں پامال کر رہا ہے، تو تم بھی ان کے اوپر ویسی ہی زیادتی کرو جیسی وہ زیادتی تمہارے اوپر کر رہے ہیں، ان کو ویسا ہی بدلہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امن کی پالیسی جو کسی انسان کا خون بہانے کی اجازت نہیں دیتی، جب مسلمانوں کا خون بہایا جائے تو سوائے اس کے کہ اسی طرح ان کے خون بہانے کا بندوبست کیا جائے، اسی طرح مقابلہ کیا جائے، اسی طرح ان سے بدلہ لیا جائے گا، یہ دین کا تقاضا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہی بات چلے گی آگے۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، واپس آئیں گے اور یہ بہت اہم بات جو فرمائی اس پر بات کریں گے اور پھر جوڑ دیں گے گفتگو کو غزوہ بدر سے۔ ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان افطار ٹرانسمیشنز الحمدللہ پاکستان میں یہ 17واں روزہ پہنچ رہا ہے اپنے اختتام کو، اور ہم اسی طرح ٹرانسمیشنز انشاءاللہ تعالی کرتے رہیں گے پورے ماہ مبارک میں۔ یکم رمضان سحر سے ہم نے آغاز کیا تھا اور ہم سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں دین کو اور دین کے مختلف پہلو۔ قرآن کریم پہ تفصیل سے بات ہوئی، بلکہ ہر پروگرام میں ہم قرآن کریم کو موضوع گفتگو بناتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں کہ آج قرآن کریم کو ہم آج کے زمانے میں کس طرح عمل میں لے کر آئیں، کیونکہ قرآن ہمیشہ ذہن انسانی کی امامت کرتا ہے اور تا قیامت کرتا رہے گا۔ غزوہ بدر آج کا خاص حوالہ، خاص موضوع 17 رمضان 2 ہجری، پہلی فاتحانہ پیش قدمی، پہلا ٹکراؤ کفر اور اسلام کے مابین،
پہلا ٹکراؤ نور اور ظلمت کے مابین. خواتین حضرات کچھ کالرز ہیں ان کو لیتے ہیں, اس کے بعد ہم آگے بڑھائیں گے بات کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, عمران بات کر رہا ہوں جی لاہور سے. جناب عمران صاحب, میرا سوال یہ تھا سر کہ غزوہ بدر میں کامیابی تو اس میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مدد تھی, فرشتے بھی تھے اس میں, تو اس میں ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی کچھ جنگی حکمت عملی استعمال کی, انٹیلیجنس وغیرہ ان کی استعمال کی. تو معلوم یہ کرنا تھا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جنگی حکمت عملی تھی, ان کی انٹیلیجنس انہوں نے کیسے استعمال کی. اچھا, کہ ظاہر گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ہیں کچھ مدد کے علاوہ بھی, اور ایک جرنیل اور سپہ سالار کی حیثیت سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھتے ہیں. اچھا, نہیں بہت اچھا. اس پہ کچھ گفتگو تو ابھی فرمائیے ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب نے, لیکن کیونکہ یہ جواب یعنی یہ سوال بہت لمبا جواب مانگتا ہے, فی الحال ہم چاہتے ہیں کہ موٹی موٹی باتیں افطار سے قبل یعنی اذان مغرب سے قبل پوچھ لی جائیں اپنے علماء سے. ہم اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, اور ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے میری بہن. جی بند کر دی. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک تو آپ سے مجھے ریکویسٹ کرنی ہے, جی وہ یہ کہ آپ جو پروگرام پیش کرتے ہیں پیام صبح, جی صبح میں اس کو پلیز ریپیٹ کروائیں. اچھا, کیونکہ اکثر لائٹ نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں, ایسا ہوا میں ریگولر دیکھتی ہوں اور 1 مہینے تک لائٹ نہیں تھی, میں نہیں دیکھ سکی. ارے تو نیٹ پہ آپ چلی جائیں. نیٹ پر بھی نہیں تھا, میں نے گئی تھی. نہیں نیٹ پہ ہوتا ہے, دنیا ٹی وی کا ہر پروگرام نیٹ پہ مل جائے گا آپ کو. صرف پیام صبح ہی نہیں, ہر پروگرام نیٹ پہ ہوگا. www.duniatv.tv پہ جائیے, نیچے پروگرامنگز کے اندر ہر پروگرام موجود ہے. آپ پی میں جائیں گی, پیام صبح کو کلک کریں, آپ کے پاس تمام پروگرامز آ جائیں گے. کوئی سوال آپ کا آج کے موضوع سے متعلق؟ آج کے موضوع سے تو یہ کہ آپ نے اتنی زیادہ ماشاءاللہ تفصیل بتا دی ہے کہ بہت زیادہ مطلب نالج میں اضافہ ہو گیا ہے. لیکن مجھے صرف بیعت کے بارے میں ایک سوال کرنا ہے کہ مختلف جنگوں میں بیعت بھی ہوتی رہی, بیعت رضوان اور دوسری بیعت. مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ ہم لوگ بیعت کر سکتے ہیں قرآن کی روشنی میں, اس کا کیا سلسلہ ہے؟ اگر کسی بزرگ سے بیعت کرنا چاہیں یا جیسے کرتے ہیں جی بالکل, تو اس کو وہ کہاں تک مطلب قرآن کیا کہتا ہے, اس کے لیے کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, کالرز کیونکہ بہت زیادہ ہیں, ہم چاہتے ہیں ایک آدھ کال اور لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر فرمائیے. انیق صاحب, میرا نام محمد تسلیم ہے, گوادر سے بول رہا ہوں. جی ایک تو میں آپ کو مبارکباد, سب سے پہلے مبارکباد کہ اسلام کی جو اصل روح ہے اس کے مطابق بات کی جا رہی ہے. آج جس دور میں ہم زندہ ہیں, رہ رہے ہیں, ہم دیکھیں ایک طرف بدعات ہیں, انتہا پسندی ہے, تو دوسری جانب خارجیت نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے. بہت اچھی بات. ان حالات میں میرا صرف آپ سے سوال صرف اتنا سا ہے کہ آپ کے جو جید علماء کرام تشریف لاتے ہیں کہ وہ سیدھا بنیادی اصول بیان فرما دیں, جس سے کم از کم ہم جیسے کم علم لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ وہ اسلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا یا اس سے قریب ترین جو ہے. ظاہر ہے وہ تو ہم حاصل نہیں کر پائیں گے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تسلیم صاحب آپ گوادر سے بات کر رہے ہیں. جناب جی, مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کا سوال سن کر کہ گوادر سے اتنا اچھا سوال آیا, اور ہمیں گوادر سے بہت محبت ہے, بلکہ پاکستان کے ہر خطے سے محبت ہے. میں آپ کی خدمت میں کیو موبائل کا تحفہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں, آپ قبول فرمائیے. مہربانی آپ کو یہ تحفہ پہنچا. مفتی صاحب کیونکہ وقت بہت کم ہے, ہم چاہتے ہیں 2-3 بہت اہم باتیں ہیں. ایک تو دفاعی اور اقدامی جہاد کے تعلق سے کچھ گفتگو فرمائی ڈاکٹر صاحب نے, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی بالکل, ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی بالکل درست ہے. اس میں صرف ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بعض دفعہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام میں اقدامی جہاد کا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک, یہ بات جو ہے اس لحاظ سے درست نہیں ہے, چونکہ دیکھیں ایک تو اقدامی جہاد کی وہ کیفیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے اقدامی جہاد کا, اس کے بارے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ مامور من اللہ ہوتے ہیں اس بات کے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں اور حق کو پہنچائیں, اور اس کو پہنچانے کے لیے نبی تمام تر تبلیغ اور دعوت کے وہ طریقے اسلوب اختیار کر لیتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تلقین کی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. جب وہ سب سے گزر جائیں اور پھر وہ سامنے والی قوم جس کو دعوت دی گئی ہے وہ خدا کے پیغام میں روڑے اٹکانا شروع کریں اور خدا کے پیغام کو آگے نہ جانے دیں اور رسول کی تکذیب کریں اور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں, پھر نبی کو اس کا بھی حکم ہوتا ہے. اور یہ صرف اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے, یہ ہر نبی کو حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باقاعدہ طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جان مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہے. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن امت ملت ابراہیمی میں تصور موجود ہے. اس وجہ سے جو لوگ اس تصور کو یوں اٹھا کے کونے میں بند کرنا چاہتے ہیں ان سے یہ بات ضرور کہنا چاہیے کہ اسلام
کہ اقدامی جہاد کا جو تصور ہے وہ ہمیں سے ملک گیری کا نہیں ہے کہ آپ نے جا کر جگہوں پہ قبضہ کرنا ہے، وہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کئی دفعہ ارشاد فرما چکے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، لوگ فلاں 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 مقاصد کے لیے لڑتے ہیں، تو شہید کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اس بات کے لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ یہ وہ لڑائی ہے، یہ وہ بات ہے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے کی جاتی ہے۔ اور جو ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ نعوذ باللہ کوئی قرآن کریم نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کا ایسا اسلوب نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے جو سارے اسالیب ہیں، خود غزوہ بدر سے پہلے کا جو معاملہ ہوا تھا جس میں صحابہ کرام نے جا کر اس میں لڑائی ہو گئی تھی اور ان سے ایک آدمی قتل ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ تو قرآن کریم اور ان سب کی اور احادیث کے معاملات میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اس طرح کا کوئی عمل کیا ہے، جہاد کا معاملہ کیا ہے، حتیٰ کہ فتح مکہ میں دیکھیں کس قدر سخت معاملہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، مگر آج ہی سے سر جھکا ہوا فرماتے ہیں جو دروازہ بند کر لے وہ امن سے، جو اس گھر میں چلا جائے وہ امن سے، اور آخر میں جا کے سبھی کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا تصور رکھیں، لا تثریب علیکم اليوم، یہ فرما دیا آپ نے۔ یہ بات بہت اہم اٹھائی مفتی صاحب کہ اسلام جب اشاعت اپنی چاہتا ہے تو وہ زمین کے لیے نہیں ہوتی، وہ دولت کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ اعلاء کلمت الحق کے لیے ہوتی ہے۔ اور اسلام کیا چاہتا ہے کہ بندوں کی غلامی سے بندوں کو نکال کر انہیں اللہ کی غلامی میں دے دیا جائے۔ یہ ہے سامراجیت، نہیں ہے کہ وسائل پہ قبضہ کر لیا جائے۔ ہمیشہ اسلام کے مجاہد گئے، انڈونیشیا میں کیا ہوا، سماٹرا میں کیا ہوا، ملیشیا میں کیا ہوا، کوئی تلوار اٹھی؟ نہیں اٹھی۔ اخلاق، کردار۔ خواتین حضرات واپس آئیں گے بریک سے تو ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے آج کے موضوع کے تعلق سے سوال یہ رکھیں گے کہ غزوہ بدر صبح ہونی ہے اور صبح کو رن پڑنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عریش پر، وہ خاص جگہ جہاں پر آپ کا قیام تھا، آپ اللہ کے حضور سربر سجود ہیں اور کچھ دعائیں مانگ رہے، وہ دعائیں ہم معلوم کریں گے ڈاکٹر صاحب سے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ ڈاکٹر صاحب بالکل آخری چنک ہے پروگرام کا، میں عرض کر رہا تھا کہ صبح کو رن پڑنا ہے، دعا مانگی جا رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو کام فرمائے، ایک تو لشکر کو، پورے مسلمانوں کے لشکر کو جلدی سونے کے لیے کہہ دیا کہ جلدی سو جائیں، جبکہ کفار کا لشکر ناچ گانے اور شراب نوشی میں مصروف تھا۔ دوسرا کام، جب آپ اپنے خیمے میں ہیں، اپنے عریش پر ہیں، تو آپ کچھ دعائیں مانگیں۔ ارشاد۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو عریش آپ بار بار ارشاد فرما رہے ہیں، ایک بلند جگہ پہ ایک مقام متعین کر دیا تھا صحابہ کرام نے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ عریش کا معنی اردو میں ہم سمجھ سکتے ہیں چھپر، کہ ایک چھوٹا سا چھترا سا ڈال دیا تھا جس کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں، اور ان کی نگرانی کے لیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ چند انصاری نوجوان جو تھے وہ مقرر ہو گئے تھے، اور اس میں عریش میں آنے کی اجازت صرف اور صرف ابوبکر صدیق خلیفہ اول، اور باقی سب لوگ جو تھے وہ اس کے محافظ تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آپ نے بہت ساری دعائیں روایات میں آتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ ایک دعا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما۔ اور پھر یہ بار بار آپ فرماتے تھے اللہم انی انشدک عہدک و وعدک، اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اور جو تم نے مجھ سے عہد فرمایا ہے میں اس کا سوال کرتا ہوں۔ تو وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ فتح کا، وہ غلبے کا۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرا رسول غالب آ کے رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بار بار، اور بدر سے بات شروع ہوتی ہے اور فتح مکہ تک جاتی ہے۔ اب یہ پہلا مارکا ہے حق و باطل کا، اور میں نے عرض کیا تھا صبح کہ اس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا، اور مفتی صاحب نے بھی فرمایا۔ اور یوم الفرقان وہی ہے کہ قرآن بھی یوم الفرقان تھا، لیکن حق اور باطل کا ٹکراؤ ہو کے جو احقاق حق ہونا تھا، حق نے واضح ہونا تھا، وہ تو باطل سے ٹکراؤ کے بعد ہونا تھا۔ فوجیں تو اس وقت سیدھی ہونی تھیں، اور اسلام کے غلبے کے لیے جو پہلا قدم ہے، عملی قدم، وہ یہی تھا کہ جو غزوہ بدر کے اندر ہوا۔ اب اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی دعا فرمائی کہ ان تہلک هذه العصابۃ اليوم لا تعبد، کہ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت یہ ہلاک ہو گئی تو اے اللہ تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ۔ اچھا، یہ جو بات ہے یہ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا
اظہار کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اللہ کریم نے وعدہ فرمایا ہوا تھا نصرت کا اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا تھا غلبے کا، اس میں عاجزی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ اس سچویشن کی گمبھیرتا کو ظاہر کرتی ہے کہ کتنی جو سچویشن تھی گریو تھی مسلمانوں کے لیے، اور چھوٹی سی جماعت، تھوڑے سے لوگ اور ان کے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر، اور یہ پہلا مارکا، اور ان کے پاس نہ پورا سامان اور نہ پوری تلواریں، اور لیکن اللہ تعالیٰ سے رب سے ایک تعلق بھی قائم ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب میں اسی بات کو کیونکہ آگے لے کے چلوں گا، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، آپ دعا مانگ رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، چادر بار بار گرتی ہے آپ کے کاندھوں سے، حضرت ابوبکر وہ چادر ڈالتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ پورے کرے گا وعدے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب الحاح زاری اور گریا آپ پر ہوتا تھا اور آپ شدت سے ہاتھ جب بلند فرمائے، کندھوں سے چادر گر گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اور تمام وقتوں میں رہے، اس خاص وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ معیت نصیب فرمائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر ڈال کے فرماتے تھے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ آپ سے سارے وعدے پورے کرے گا، یعنی جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے تسلی کا کام دے رہے تھے، ایک رفیق کا جو کام ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ سچے ہیں، آپ کے ساتھ وعدے ہیں، تو آپ پھر بھی آپ اتنا جو اللہ سے الحاح زاری کرتے ہیں تو آپ یعنی اس طرح سے نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے وعدے ضرور پورے کرے گا۔ وہ یعنی کہ وہ جو ایک کیفیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کی کیفیت اور رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت کی کیفیت اور یوم الفرقان سے ایک پہلے کی ایک رات، وہ بڑی عجیب و غریب چیزیں ہیں، اور جب ان احادیث کو، ان روایات کو انسان پڑھتا ہے تو واقعتاً اس پر اپنے پر بھی گریا طاری ہوتا ہے، اور اس کو ایک عجیب سی ابدیت کا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، اور ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہونے کے باوجود جب اللہ کے آگے اس الحاح زاری سے اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ہم سب کا کیا فرض بنتا ہے اور ہمیں کس طرح سے الحاح زاری کرنی چاہیے۔ اور سرکار دو عالم فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو ابوبکر، دعا قبول ہو گئی ہماری، وہ دیکھو جبریل آ گئے، تھوڑا سی غنودگی ہوئی، پھر آپ نے بشارت دی کہ ابوبکر تمہیں میں بشارت دیتا ہوں کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو ایک پیغام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کر رہے تھے کہ اللہ تو اپنا وعدہ پورا کر، تو اپنا عہد پورا فرما، تو اس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسی وقت عطا فرما دی۔ اور پھر صبح کو رن پڑا اور وہاں پر انصار گئے، تو کفار نے کہا کہ یہ کون ہیں، ہم انہیں نہیں جانتے، ہمارے برابر کا جوڑ لاؤ، اور فرمایا اور آواز دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لائیں، یہ تو مہاجروں کو لائیں جو مکے سے آئے ہیں، تو حضرت علی تشریف لے کے جاتے ہیں، اور ولید، عتبہ، شیبہ، ان کا خاتمہ ہوتا ہے، حضرت حمزہ جاتے ہیں، حضرت عبیدہ جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور جہنم واصل کرتے ہیں، مارکا ہوتا ہے، 14 صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کا جو بلکہ ابو جہل کا ایک واقعہ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، 2 بھائی معاوض اور معاذ وہ جاتے ہیں، قتل کرتے ہیں اسے، پھر عبداللہ بن مسعود وہاں پہنچتے ہیں، اس وقت جب سرکار دو عالم فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی کو ابو جہل کی خبر ہے، عبداللہ بن مسعود جاتے ہیں، آخری سانسیں لیتا ہے ابو جہل، اس کی گردن پر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اے بکریاں چرانے والے، تو میری گردن پر پاؤں رکھ کے کھڑا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تو ابو جہل ہے، سر کاٹتے ہیں اس کا، اور وہ سر کاٹ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ امپیکٹ اصل میں ابو جہل کے بارے میں آپ نے بات کی تو ایک واقعہ جو سیرت کی کتابیں موجود ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے جو کفار کا لشکر تھا اس میں یہ ایک سینس ڈیولپ ہو گئی تھی کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ مدنی لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا عمیر بن وہب کو، تو وہ جب چکر لگا کے واپس گیا تو اس نے جا کے کہا کہ تعداد تو ان کی 300 کے لگ بھگ ہے، لیکن حالات ان کے ایسے ہیں کہ مجھے موت دکھائی دے رہی ہے، ہماری موت، کوئی شخص جو ہے وہ شہید نہیں ہوگا جب تک کہ تمہیں قتل نہیں کر لے گا، اور مجھے بڑی خطرناک بلائیں نظر آئی ہیں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ تم لڑے بغیر چلے جاؤ۔ اللہ اس موقع پر کفار کے اندر یہ سینس ڈیولپ ہو گئی تھی، اور حکیم بن حزام جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور عتبہ بن ربیعہ، انہوں نے پورا پلاننگ کر لی تھی کہ ہم نہیں لڑتے، لیکن اس میں بھی آڑے آیا تو یہی ابو جہل آیا، اور اس نے کہا کہ تم ڈر گئے۔ ہاں جی، تم ڈر گئے۔ وہ جب یہ پہنچے ابو جہل کے پاس یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، تو وہ اپنے تیروں کو سیدھا کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ تم بزدل ہو، ہم لڑیں گے۔ اور پھر جہالت کی انتہا کہ جب اس کا سر کاٹا گیا تو اس نے یہ کہا کہ میرا سر نیچے سے کاٹنا تاکہ جب لاشوں کی گنتی ہو تو میرا سر اوپر نظر آئے۔
یہ ہے ابو جہل جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، جو اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، جو اس وقت کے علماء میں شمار ہوتا تھا. جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اصل میں ابو جہل نے اس وقت بھی آڑ بنایا عمر بن حضرمی کے قتل کو، جی کہ اس نے اس کا بھائی جو تھا عامر بن حضرمی وہ ساتھ تھا. تو جس وقت یہ بالکل ساری فوج کی یہ بن گیا تھا، کنسنسس تقریباً ہو گیا تھا کہ ہم نہیں لڑتے، تو اس نے عامر بن حضرمی سے کہا کہ دیکھو تمہارا بھائی قتل ہوا ہے اور یہ اس کا بدلہ نہیں لینا چاہتے. تو اس نے پھر شور مچایا اور واویلا کیا اور پھر ایک دم پھر گرمجوشی آئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. 70 کفار قتل ہوئے، 70 قیدی بنائے، اور جو قیدی آئے ان سے کہا کہ فدیہ دے دو، جو کہ 4000 درہم تھا، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، پڑھے لکھے تھے، ہمارے بچوں کو پڑھا دو. یہ ہے کفار سے بچوں کو پڑھوایا جا رہا ہے. یہ ہے تعلیم کی اہمیت. بہت ساری باتیں ابھی اور کرنی تھیں مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب، لیکن ہمیں اس وقت جانا ہے ایک بریک کی جانب، کیونکہ اذان مغرب لاہور کا وقت اس شہر کا جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں وہاں ہوا چاہتا ہے. اور خواتین و حضرات، آپ کو ہمیں معلوم ہے کہ حی علی الصلاۃ کے حوالے سے ہم نے ایک مقابلہ کروایا تھا. تو آج کے جو مؤذن ہیں وہ ہیں محمد بن یامین صاحب، اور ان کا تعلق لاہور ہی سے ہے. ان کی آواز میں ہم اذان سنتے ہیں اور ووٹ کیجئے ان کو، کیونکہ دنیا ٹی وی 10 عمرے کے ٹکٹ پیش کر رہا ہے ان 30 مؤذنوں میں سے 10 افراد کو منتخب کر کر، اور موٹر سائیکلیں بھی دی جا رہی ہیں. انشاءاللہ تعالی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے. چلتے ہیں بریک کی جانب. ویلکم بیک خواتین و حضرات، جشن رمضان اسپیشل ٹرانسمیشنز، ایک بار پھر خوش آمدید. بالکل لاسٹ چنک ہے، آخری کے 2 منٹ ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کنکلوڈ کر دیں آج کے پروگرام کو، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ بات کریں اس موضوع پر کہ آج غزوہ بدر سے ہم کیا نصیحت، کیا سبق لے سکتے ہیں. دیکھیں اس کے 2 پہلو میں جلدی سے اگر عرض کر دوں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ اسلام جو امن سے شروع ہوتا ہے، پھر ادارہ جہاد حرکت میں آتا ہے کفار کی حرکتوں کی وجہ سے، اور پھر وہ جہاد اقدامی بن جاتا ہے. اور جب اقدامی بنتا ہے تو پھر مسلمان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے آگے نہیں بڑھنا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الآن نغزوہم ولا یغزونا ونحن نسیر الیہم، اب ہم پیش قدمی کریں گے اور ہم لڑیں گے ان کے ساتھ. تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں اگر دیکھی جائے تو امت مسلمہ کے خلاف ہر جگہ پہ ایسی صورتحال پیدا کر دی ہوئی ہے کہ اب مسلمانوں کو پیش قدمی کرنی چاہیے، اور امت مسلمہ کے حکمران جو ہیں وہ سب اس وقت اعلان جہاد کریں اگر وہ قرآن کو مانتے ہیں، اور وہ پوری دنیا میں جہاد کو کھڑا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ اسلام عطا فرمائے گا اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. اور جو بات کل فرمائی تھی آپ نے مفتی صاحب، آپ کو یاد ہوگی کہ ایک کامن ڈیفنس یعنی کوئی ایک ملک آگے نہیں آیا. جس طرح نیٹو فورسز ہیں، جیسے ایساف ہیں، ویسے مسلمانوں کی ایک فورس تیار ہو دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے. جہاد ہے ہی کیا؟ اشاعت اسلام کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام جہاد ہے. ڈاکٹر صاحب میں بڑا ممنون، بہت شکر گزار آپ کا. ارشد لودھی خوش رہو. مفتی صاحب بڑا ممنون. اور قاری اکبر مالکی صاحب کی آواز میں ہم اذان مغرب کراچی سنیں گے. انیق احمد کو اجازت. صبح انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور صبح کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ. خدا حافظ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله